اردو میڈیا کا ایک بڑا رول ہو سکتا ہے جو ہمیں اپنے کمیوں کا نہ صرف احساس ہو بلکہ اس کے چیلنجز کا سامنا کیسے کریں گے اس پہ بھی ہمیں ماتھا پچی کرنی چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صرف خاموشی سے اپنے ویژن پہ قائم رہیں، خود بخود دعائیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو آج ایک بہت ہی خوبصورت سیمینار کا آپ لوگ گواہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ کیسا رہا آپ کے حساب سے یہ سارا یہ آج جو پروگرام تھا جاوید رحمانی صاحب نے ان کے مرحوم والد صاحب عتیق مظفر پوری صاحب کے اوپر ایک کتاب کا ایک انوگریشن تھا، اور جس میں یہ اردو گھر میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا، اور ایک ہم لوگوں کو یہاں پر آنے کا ایک موقع ملا، اور ایک مطلب بہترین ایک نمونہ، اور ایک چیز ہم کو یہ دیکھنے پڑی کہ یہ انڈیا میں شاید ہندوستان میں اس طرح کی اردو گھر، اور اردو گھر میں اس طرح کی لائبریری اور اس طرح کا ایک اردو آڈیٹوریم دیکھنے کو ملا، جس میں تمام لوگوں نے بیٹھ کے بڑا سکون حاصل کیا، اور بہت اس کا کہنے چاہیے مظاہرہ کیا کہ اردو گھر بھی ایسا ہو سکتا ہے، یا اردو اکادمی جو انجمن ترقی فروغ کا آفس ہے، اور اتنی پرائم لوکیشن میں، اور اتنا شاندار یہاں پر لوگوں نے ایک اتنا بڑا ہجوم یہاں پر آیا، اور شروع سے آخری تک اس پروگرام میں انہوں نے شرکت کی، اور اپنا قیمتی وقت جو کہ آج کے ہالیڈے ہے، سنڈے لوگوں کی فیملی کے لیے ہوتا ہے، لیکن انجمن ترقی اردو فروغ میں جو انہوں نے آڈیٹوریم دیکھا اور جو وہاں بک کیا ریلیز ہوا عتیق مظفر پوری صاحب کے اوپر، جن کی بڑی خدمات ہیں، ایک اچھے اوصاف بھی رہے ہیں، صحافی بھی رہے ہیں اور جرنلسٹ بھی رہے، اور ان کے بیٹے جاوید رحمانی صاحب نے، اور جو یہاں کے صدر ہیں سیکریٹری صاحب ہیں عطر فاروقی صاحب، جو ایک کافی بڑا اور عزت و احترام کا نام ہے، ان کی کوششوں سے یہ سارا پروگرام منعقد ہوا۔ اب ایسا فیل ہو رہا ہے کہ کیا اردو کی فلاح بہبودی ہونے والی ہے؟ کیونکہ اتنا خوبصورت لائبریری کے ہم لوگ پریمیسز میں ہیں، اتنی خوبصورت، کئی نے تو یہ بولا کہ برٹش لائبریری کا کمپیئر کر دیا اردو گھر کے جو لائبریری کا، یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اردو کے فلاح بہبودی ہوگی، آگے بڑھے گی؟ اردو کی فلاح بہبودی تا قیامت تک چلے گی، وصف فکر یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے اور اس چیز کو آگے بڑھانے چاہیے، جیسا کہ آج میں نے یہاں پر دیکھا کہ اتنے عزیزان اور جانشین محترم لوگوں نے یہاں پر شرکت کی، تمام معزز لوگوں نے یہاں پر شرکت کی، اور اردو گھر میں، اس اردو انجمن ترقی فروغ میں آ کر دیکھ کے لوگ حیرت میں پڑ گیا کہ اتنا شاندار اردو اکادمی اور اردو گھر ہے، جو ان لوگوں کی صدارت میں جو پروگرام ہوا، میم افضل صاحب آئے، اختر الواسع صاحب آئے، عطر فاروقی صاحب آئے، اور بہت سارے لوگ آئے، سلمان صاحب نہیں آ سکے، وہ شاید کہیں بزی تھے، سلمان خورشید صاحب، بالکل۔ اور جس طرح کا یہ آڈیٹوریم لوگوں نے دیکھا، اور اس آڈیٹوریم کا نام ہے سیدنا مفدل شیف الدین صاحب، جو ایک بہت ہی کہنے چاہیے انسانیت کے لیے اور خلوص اور بھائی چارے کے لیے ایک مثال کے نام سے لوگ پہچانتے ہیں، اور لوگوں کو بہت بڑی بڑی خدمت انجام دیتے ہیں، اور لوگ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور ان کی فکر ہے کہ سبھی لوگ اس طرح کے پروگرام میں شرکت کریں، اور اس طرح کے پروگرامز میں لوگوں کو ایک دوسرے کے بارے میں بتائیں کہ یہ اردو گھر ہے، اردو اکادمی ہے، اور یہاں پر آ کے اسٹار ٹی وی اسی لیے بولتا ہے کہ اردو کے جتنے جاننے والے ہیں، اردو کے جتنے پیار کرنے والے ہیں، وہ ضرور آئیں اردو گھر کے پاس، کہ کس طرح سے تبدیلی ہو رہی ہے۔ گھر پہ بیٹھ کے آپ سوچتے ہیں کہ اردو صرف ایک قوم کی چیزیں ہیں، ایسی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی جتنی زبان صاف ہوگی یقیناً اردو کا اثر اس پہ ہوتا ہے۔ اور ہم یہ کیسے بھولا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں تو بہت کریڈٹ جاتا ہے آپ کو کہ آپ نے ایک خوبصورت جس کو کہتے ہیں ٹرانسفارمیشن کر لیا۔ میں آپ سے عرض کروں، اس میں کوئی حلیم الطبعی نہیں ہے کہ اگر سیدنا صاحب نے ہماری مدد نہیں کی ہوتی تو یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا اس کو ہم آگے نہیں بڑھا پاتے۔ پہلے انہوں نے ہمیں آڈیٹوریم کے لیے پیسے دیے، اور جب آڈیٹوریم بن گیا تب اس لائبریری کے لیے ہمیں پیسے ملے۔ بالکل، لیکن آپ کو کریڈٹ تو جاتا ہے نا کہ ایک سوچ رکھنا اتنی، اور اس کو ایگزیکیوشن کرنا، اتنا خوبصورت مقام لا دینا، تاکہ اردو گھر کی جو لائبریری ہے اس کو برٹش لائبریری سے کمپیئر کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ آپ کو تو ایکسیپٹ کرنا ہوگا نا۔ نہیں، وہ صرف اس میں یہ ہے کہ بہرحال ہمیں یہ لگتا تھا کہ جو کتابیں ہیں ہمارے پاس اور جو مینوسکرپٹس ہیں وہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، تو اگر ان کو ٹھیک طریقے سے محفوظ نہیں کیا گیا تو وہ برباد ہو جائیں گی۔ تو اس طرح کے ریکس، یہ کمپیکٹرز کہلاتے ہیں، یہ میں نے برٹش لائبریری میں دیکھے تھے، تو اس پہ ہم اس کو لے کے آئے، اور ہم نے پھر اس کے بعد جو ہمارے مخطوطات ہیں اب ان کو ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں، ان کا پریزرویشن کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک چیز میں جاننا چاہوں گا، بہت لوگ دیکھ رہے تھے کہ کئی لوگوں نے بولا کہ یہ تھوڑا سا برٹش کا لائبریری سے تھوڑا سا متاثر ہے، تو اگر کوئی آتا ہے یہاں دیکھنے اور وہ چاہتا ہے کہ ایک نظریے سے دیکھ لے کہ انڈیکس کیا ہے، اس میں بکس کون کون سی ہے، تو وہ کیسے پتہ لگے گا؟ کیونکہ باکس تو چھپا ہوا ہے، بکس چھپی ہوئی ہے، تو وہ ذرا سا بریف کر سکتے ہیں؟ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں آپ تشریف لائیے چائے پینے کے لیے،
हमारी सारी किताबें डिजिटाइज होकर हमारी वेबसाइट में मौजूद हैं। बहुत खूब, बहुत तो खूब। आपको ये सब जहमत करने की ज़रूरत ही नहीं। आइए, आपका इस्तकबाल है, आप यहाँ बैठ के पढ़ना चाहें, काम करना चाहें इसी में तो कीजिए, लेकिन हमारी सारी किताबें डिजिटाइज हो गई और वो वेबसाइट में मौजूद हैं। ये बहुत खूब। आप उर्दू की बातें हो रही हैं, लोग कह रहे थे कि उर्दू असर नहीं करता इंसान को, लेकिन यकीन जानिए कि उर्दू घर में एक ऐसी लाइब्रेरी है जो डिजिटलाइज्ड है, यानी कि आप घर बैठे सिर्फ क्लिक करके आप पूरी बुक जो भी ख्वाहिश है आप उसे पढ़ सकते हैं। और ये क्रेडिट यकीनन जो आपके साथ जो रहे, आपको ताउन किया और आपने अपने जहन से इतना आउटपुट दे दिया, ये बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और मैं जावेद रहमानी साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि ऐसी महफ़िल किया उन्होंने, और अपने वालिद साहब अतीक मुज़फ़्फ़रपुरी के याद में आज उनकी यौम वफ़ात का वक्त है, और इसमें उन्होंने जितने भी उनके काम किए हुए थे, जितने भी उन्होंने ज़िंदगी में एज़ ए जर्नलिस्ट जितना काम किया, और बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कशन से मैं तो मिल नहीं सका, लेकिन जो डिस्कशन से लगा कि यकीनन एक ऐसे जो सहाफ़ी गुज़रे हैं, यकीनन हम लोगों को उनके 40 स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में उर्दू की फलाह बहबूदी ज़रूर होगी। मेरे साथ जावेद रहमानी साहब हैं, आपको कैसे भूला जा सकता है, क्योंकि आपने इतनी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे आपने सबको, इतने बड़े बड़े इतने आला लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लिया। ये आपकी मुबारकबाद पहले कि आपने इतनी खूबसूरत एक सेमिनार क्रिएट किया। आप बोलें कैसे रहा सब चीज़। ये पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूं कि देखिए, प्रोग्राम की कामयाबी की ज़मानत मेरी नहीं, आप सबकी मौजूदगी ज़मानत है। आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी अदना सी कोशिश को आपने कबूल किया। इससे ये लगता है कि मरहूम अतीक मुज़फ़्फ़रपुरी की शख्सियत वाकई जो है बागो बहार और जिसे कहते हैं नाबगह रोज़गार की शख्सियत थी, कि आप देखिए कि इंसान इतना मसरूफ़ रहता है कि हम जिंदों में किसी से मेरी मुलाकात एक लम्हे बरसे बाद होती है, अरसे बाद होती है, लेकिन जो इस दुनिया से 9 बरस पहले जा चुका है, तो कहीं ना कहीं उनकी खिदमात, उनकी तहरीरें उनको ज़िंदा की हुई है, जो यहाँ सब लोग उनके यकीनन ये तो बड़ा मुतासिर। आप तो उनके साहबजादे हैं, तो ये आपने शुरू से ही देखा होगा किस तरह से उन्होंने आपको तरबियत दी, आपके भाइयों को, आपके घर के लोगों को। और जब मैंने तकरीर सुनी, लोगों का बताया उन्होंने खूबियाँ, तो मुझे लगा कि वो एक होम्योपैथिक भी के अच्छे जानकार थे, और जिसके जो रिफ्लेक्शन नज़र आता है कि आपके जो बिरादर हैं वो इस मेडिकल फील्ड में हैं। लेकिन जिस तरह से आप चल रहे हैं, यकीनन कई लोगों ने आपको तो दुआएं दी कि आने वाले वक्त में एक चेहरा नज़र आ रहा है जावेद रहमानी, जो आने वाले वक्त में उर्दू पेपर में जो नाम कमाएगा और नाम एक अच्छा ओहदा पाएगा। तो ये सुन के कैसा लगता है कि आप इतने कम उम्र में ये सब चीज़ें, इतने बड़े लोगों से आप दुआएं ले रहे हैं? ये वाकई जो है, हमें लगता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं ना, तो उसका हमें समरा मिल रहा है, कि वो आप कहा जाता है कि आप सिर्फ खामोशी से अपने विज़न पे कायम रहें, ख़ुद ब खुद दुआएं आपको मिलती रहेंगी। तो आज आपने देखा कि कितने बड़े बड़े लोग जो कहीं जाते नहीं हैं, उनसे लोग मिलने के लिए वक्त लेते हैं। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके हमें जो दुआओं से नवाजा है, यकीनन ये हमारे लिए किसी सरमाए से कम नहीं है। ज़ाहिर है, आपने चूँकि जब किताब का मुताला करेंगे अतीक मुज़फ़्फ़रपुरी हयात व ख़िदमात, तो जो मैंने अपने वालिद मरहूम के जो मज़ामीन पढ़े, उससे अंदाज़ा हुआ कि 40 बरस पहले की जो सहाफ़त थी, कहीं ना कहीं अब वो सहाफ़त एक तरह से मादूम होती नज़र आ रही है। अब जो सहाफ़त को बहुत सारे इल्ज़ाम से जूझना पड़ रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उर्दू मीडिया का एक बड़ा रोल हो सकता है, जो हमें अपनी कमियों का न सिर्फ एहसास हो, बल्कि उसके चैलेंजेस का सामना कैसे करेंगे उस पर भी हमें माथापच्ची करनी चाहिए। सर, उर्दू सहाफ़त के चैलेंजेस, ये बातें बड़े हासिल समझ में आती है, लेकिन इसके इम्कानात क्या है, उस पर रोशनी डालिए। देखिए, हमारे यहाँ चूँकि हम जिस मज़हब से हमारा ताल्लुक़ है, कहा जाता है कि मायूसी कुफ्र है। हमेशा इम्कानात के दरवाज़े खुले रहते हैं, बशर्ते कि उसमें देर हो सकती है, लेकिन मायूसी नहीं हो सकती। तो एक ये बड़ा है कि इम्कान के दरवाज़े हमेशा खुले रहते हैं। बहुत अच्छी बात। कहते हैं कि अपने बच्चों को उर्दू की तालीम दो, क्या लॉजिक इसके पीछे उर्दू तालीम देने का? सर, नहीं, उसकी बड़ी वजह है कि हमारे वालिद मरहूम, चूँकि ज़ाहिर है, हमने कहा ना कि जब सहाफ़त की बारीक बीनी का हमने किसी यूनिवर्सिटी से हमने डिग्री नहीं ली है। हमारे घर में ख़ुद अतीक मुज़फ़्फ़रपुरी की शख्सियत में यूनिवर्सिटी हमें मिली विरसे में, जो हमने उनको, ज़ाहिर एक बेटे का जो एक रिश्ता होता है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसे उस्ताद भी हमने उनको सीखा। और जो आपने अच्छी बात कही कि उर्दू क्यों ज़रूरी है,
تو اردو ہماری تہذیب کا حصہ ہے. اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہو تو اس کی زبان چھین لیجیے. تو اس لیے اردو کو زندہ رکھنا ہر حال میں ہماری نہ صرف مشعل راہ ہونی چاہیے بلکہ آنے والے لوگوں کو بھی ہمیں تیار کرنا چاہیے. پھر آپ نے کہا کہ اردو ہماری تہذیب ہے. دیٹ مینس کہ یو آر اے مسلم. اس کا مطلب ہے کہ یہ زبان پرٹیکولر مسلم کے لیے ہے کیا جو آپ نے کہا ہماری تہذیب؟ نہیں, دیکھیے مسئلہ ہے کہ دیکھیے زبان کو کسی مذہب کا سہارا نہیں ہوتا بلکہ مذہب کو زبان کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو یہ کہنا غلط ہے کہ زبان کسی خاص فرقے کی زبان ہے. آپ دیکھیے کسی بھی لٹریچر کو پڑھتا ہے کوئی تو اس کو اس مذہب اس زبان کو سمجھنا پڑتا ہے نہ کہ اس مذہب کو لینا پڑتا ہے. تو ہمیشہ زبان جو ہے مذہب کی محتاج نہیں رہتی, مذہب کو زبان کی محتاج رہتی ہے. بالکل بالکل. اردو سے رغبت نہیں, دیکھیے وہ کہیں نہ کہیں تو جب اردو سے رغبت نہیں ہوگی تو بڑے صحابی کیسے کریں؟ دیکھیے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ صرف یہ کہے کہ نکل جانا کا رغبت نہیں ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج اس پروگرام میں آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے اکابرین نے اور اردو کے دانشوروں نے جو باتیں کہیں, ہم یہاں سے اگر نئی نسل یہاں سے کچھ لے کر کے جائے گی تو ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کم سے کم اپنے بچوں کے اندر جذبہ پیدا کریں, ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کو کم سے کم ABCD الف بیٹی سے شروع کیجیے نا. آپ تو کچھ تو اپنا کام کیجیے. صحیح نسل کو ایک پیغام دیجیے. نئی نسل کے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ آپ مایوسی بالکل چھوڑ دیں اپنے ہاتھ سے. بہت سارے امکانات ہیں, آپ اپنے اندر صلاحیت پیدا کیجیے. اور اردو زبان کہا جاتا ہے اتنی آسان زبان نہیں ہے, سب سے مشکل زبان ہے. اردو زبان آتی ہے آتے آتے. کیسا لگا آپ کو آج کا پروگرام معنی خیز پروگرام تھا اور یہ ہماری آنے والی نسلوں کو خصوصی طور پر جو جرنلزم کا کورس کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں ایسے یوتھ کو, ایسے نوجوانوں کو یہ کتاب کا جو آج اجرا ہوا ہے یہ مشعل راہ بنے گی اور ان کو اس کتاب کو پڑھنے سے بہت زیادہ تعلیم میں ان کی مددگار ثابت ہوگی. نئی نسل کو جو اردو کے وابستہ رکھتے ہیں ان کو کیا آپ بتائیں گے ان کی شخصیت کو لے کے؟ دیکھیے عتیق مظفر پوری صاحب اپنے آپ میں خود ایک کہتے ہیں نا کہ ہسٹری ہے اور پورے جرنلزم میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے, جرنلزم کو انہوں نے جو سمجھا ہے وہی ان کے صاحبزادے نے ان کو کتاب میں اتارا ہے. چونکہ وہ اردو جرنلزم کیا کرتے تھے اور آج کی نسل اردو سے بھاگ رہی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اردو جب ہم نہیں پڑھیں گے, اردو مسلمان نہیں پڑھے گا. حالانکہ یہ اردو ہندوستان کی زبان ہوا کرتی تھی, پاکستان کی زبان ہوا کرتی تھی. آج ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں کہ اردو کو چھوڑتے جا رہے ہیں, ہندی اور دوسری زبانوں کو اپناتے جا رہے ہیں. یہ پوری قوم کی زبان ہے, پورے ملک کی زبان ہے اور اس کو زندہ رکھنا صرف مسلمانوں کی ہی ذمہ داری نہیں ہے, غیروں کی بھی ذمہ داری ہے جن کے آباء و اجداد نے اس کو پڑھا ہے, اس کو سمجھا ہے. آپ نے تو اردو کے لیے کافی خدمت کی ہے, تو یہ میں جاننا چاہوں گا کہ جو اردو کا جو ڈاؤن فال آ رہا ہے, یعنی کہ اردو کئی لوگ اردو کو انٹرسٹ نہیں لیتے یا ان کو آگے نہیں بڑھاتے, تو ان کو کس طرح سے بتائیں گے کہ آپ اردو کو آگے بڑھائیں؟ آپ کی کیا کیا عادتیں اندر اپنے جاننی پڑے گی جس سے اردو کی فلاح بہبود ہے؟ اردو کی فلاح بہبودی کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان کے بچے ناسمجھ ہوتے ہیں, ان کو سمجھانا, ان کی تعلیم و تربیت کرنا گارجین کا فرض ہوتا ہے. اردو صرف بچے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ شاید ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹف ہے اور ہندی جو ہے آسان ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. ہندی اور اردو میں بہت فرق ہے. اردو زبان سلیس ہے, میٹھی زبان ہے, پوری دنیا اسے چاہتی ہے. اردو میں جو غزلیں ہیں, اردو میں جو نعت ہیں, یہ سب چیزوں کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو خوبصورتی لگتی ہے, باقی زبانوں میں نہیں. ہماری مٹھاس ہے, شیریں زبان کہا جاتا ہے اردو کو. تو ہم اس زبان کو اپنائیں گے, ہم اپنے بچوں کو کہیں گے کہ یہ زبان ایسی ہے اور اسے مجھے اپنانا چاہیے, تبھی بچے اس کو اپنائیں گے. بالکل بالکل صحیح بات. اور جاتے ایک میسج چھوڑیں ینگ لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں آپ کو, جو آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اردو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے, اردو کو کس طرح سے اپنی زندگی میں اپنی جو بول چال کی بھاشاؤں میں, تو نئے جنریشن کو ایک میسج دے دیجئے تاکہ لوگ سمجھ جائیں. نئی جنریشن کو اردو کی اہمیت سمجھنی چاہیے. ان کے گارجین کو بھی اردو کی اہمیت سمجھنی چاہیے. گارجین اپنی ذمہ داری کے تحت نئی نسل کو یہ سمجھائیں کہ یہ زبان شیریں ہے, اور جہاں بھی آپ ایک اسٹیج سے اگر یہ اردو کی میں آپ بھاشن دیتے ہیں یا بات
کرتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. اس لیے بچوں کو یہ چاہیے کہ ہم اردو کو اپنائیں, اردو کو اپنی قومی زبان بنائیں, اپنی زبان بنائیں اور دیش کی زبان بنائیں, ملک کی زبان بنائیں. بہت بہت شکریہ حسن صاحب, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. امید ہے آگے اردو کی فلاح بہبودی ہوگی. بہت بہت شکریہ.